صحیح مسلم 4776، عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیگ لگائے بیٹھے ہیں اور اطاعت امیر کے اوپر حدیث سنا رہے ہیں کہ اپنے امیر کی، اپنے حکمران کی اطاعت کرنی ہے۔ اتنے میں ایک تابعی آتا ہے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ۔ جب وہ حدیث سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کیا یہ حدیث آپ نے رسول اللہ سے خود سنی ہے کہ ہر حال میں اپنے امیر کی اطاعت کرنی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، میرے کانوں نے سنی، میری آنکھوں نے رسول اللہ کو دیکھا، میرے دل نے حضور کی بات یاد کی کہ اطاعت امیر کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر یہی بات ہے تو آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے، وہ تو ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور لوگوں کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں۔ سرکار یہ کوئی تاریخی روایت نہیں ہے، یہ صحیح مسلم 4776 نمبر حدیث ہے۔ اب یہ اتنی سخت بات تھی، عبداللہ ابن عمر بن عاص تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے کہ اب میں اس کو کیا جواب دوں، یہ بیچارہ انجینئر کی ویڈیو سے متاثر ہے، انورٹڈ کاماز۔ تو انہوں نے سر اٹھایا اور وہی بات کی جو انجینئر صاحب آپ سے کر رہے ہیں اتنی دیر سے۔ انہوں نے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو صرف ان کاموں میں جس میں اللہ کے حکم کے مطابق تمہیں چلائے، اور جس میں وہ اللہ کی حکم عدولی کرے تم اس کی نافرمانی کرو۔ اچھا، اس میں ایک بڑی مزے کی بات ہے، اس تابعی نے اس صحابی سے بحث کرتے ہوئے نا قرآن کی آیت کوٹ کی، سورہ النساء آیت نمبر 29، کہ آپ کے چچا زاد معاویہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ تو ہمیں حرام خوری اور قتل ناحق کا حکم دے رہے ہیں، جبکہ اللہ ہمیں قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے مت ہڑپ کرو اور ایک دوسرے کو مت قتل کرو۔ اب ہم اللہ کی بات مانیں یا اپنے حکمران کی؟ یعنی اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایک غیر صحابی بھی صحابی سے اختلاف کر سکتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، تو سرکار پھر باقی تو شاہی کوئی نہیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے جواباً اس کو یہ نہیں کہا کہ تو تابعی ہو کے صحابی سے اختلاف کر رہا ہے، مشاجرات صحابہ مت ڈسکس کرو، ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اس زمانے میں یہ کہانیاں نہیں ہوتی تھی، اس وقت علمی گفتگو ہوتی تھی، اور اس سے بڑھ کر انہوں نے اس کی تائید کی کہ اگرچہ میں تمہیں اطاعت امیر کی بات کر رہا ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ امیر حرام خوری کروائے، امیر ناحق قتل کروائے اور تب بھی تو نے امیر کے پیچھے چلنا ہے۔ یہ چیز انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ نے بات ماننی ہے قرآن و سنت کے دائرے کے اندر، اور اگر کوئی قرآن و سنت کے خلاف چلاتا ہے آپ نے اس کی بات نہیں ماننی، سمپل۔ اچھا، یہ ساری کی ساری باتیں میں اپنے لیے بھی بیان کر رہا ہوں، اگر میں کوئی